چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. موسوعہ ابن ابی دنیا میں ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں اس کے میزان عمل میں کم ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلام باری کی آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ. والله أنبتكم من الأرض نباتا. اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح نے عرض کی اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا. ومكروا مكرا كبارا. اور بہت بڑا داؤں کھیلے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اور نوح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. إن
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو۔ ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی، دیہات کا، عرب کا رہنے والا، جنہیں بدو بھی کہا جاتا ہے، عربی میں اعرابی بھی کہا جاتا ہے، یہ حاضر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اس نے عرض کی کہ مجھے کچھ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو اس کی مطلوبہ شے تھی وہ عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر احسان ہوا ہے، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ نہ ہی آپ نے کوئی مجھ پر احسان کیا ہے اور نہ ہی کوئی اچھا کام کیا ہے، معاذ اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سن کر غضبناک ہوئے اور اس کو جو ہے وہ ادب سکھانے کے لیے دوڑنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا، یعنی اس کو مارنے کے لیے دوڑنے لگے جب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اپنے دولت خانے میں تشریف لے گئے اور اس اعرابی کو بلایا اور اسے مزید کچھ اور چیزیں عطا فرمائیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ تجھ پر احسان ہوا ہے۔ تو اب کہ اس نے کہا جی ہاں مجھ پر یہ احسان ہوا ہے اور اللہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو تم نے بات کی ہے اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہے اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے، تمہاری جو بھی تم نے انداز اپنایا ہے اس کی وجہ سے۔ تو تم نے جو ابھی میرے سامنے کہا ہے یہ جا کر کے میرے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بھی کہہ دو تاکہ ان کے دلوں سے وہ بات دور ہو جائے۔ اور اس نے عرض کی جی بہتر۔ اگلے دن صبح کے شام کو وہ اعرابی پھر حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے جو کہنا تھا کہا، پھر ہم نے اسے مزید کچھ عطا فرمایا تو یہ راضی ہو گیا۔ اے اعرابی کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ تو اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، اللہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال ایک اونٹنی اور اس کے مالک کی سی ہے کہ اس کی اونٹنی بدک گئی اور لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے اور اونٹنی مزید آگے جو ہے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ تو مالک نے کہا کہ آپ لوگ یہ بھاگنا چھوڑ دیں، میرا اور میری اونٹنی کا معاملہ جو ہے وہ آپ اس میں سے الگ ہو جائیں، میری اونٹنی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ قابو کرنا ہے، لہذا میں اسے پکڑ لوں گا۔ چنانچہ لوگ پیچھے ہو گئے اور اس مالک نے اپنے ہاتھ میں کچھ ہری گھاس لی اور ہری گھاس لے کر کے اپنی اونٹنی کے سامنے آیا، اس کو دکھائی، آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا اور پھر اس اونٹنی کو بٹھا کے اس کو چارہ بھی کھلایا اور اس پر اپنا
کجاوا وغیرہ کس کر کے اس پر سوار بھی ہو گیا۔ تو یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب کوئی سمجھا رہا ہو، اچھی بات بتا رہا ہو، اللہ رسول کی فرما برداری والا راستہ دکھا رہا ہو، تو سمجھ جانا چاہیے۔ سمجھانے کے فائدے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی، سمجھانے کی، ہر بندہ عقل مند ہے۔ عقل مند ہے یا نہیں ہے اس پر بحث کی حاجت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو شعور جو ہے وہ سب کو دیا ہے، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اگر کہیں پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط سمت میں جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تو اسے سمجھائیں، اسے بتائیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو اپنے بڑوں کی باتیں سن کر نہیں سمجھتا، ماں باپ کی بات سن کر نہیں سمجھتا، اللہ رسول کے ارشادات سن کر نہیں سمجھتا، تو پھر اسے وقت سمجھاتا ہے، اور جب وقت سمجھاتا ہے تو پھر وہ اپنے انداز سے بتاتا اور سمجھاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت سمجھانے پر آئے، بندے کو چاہیے کہ جو سمجھانے والے، جو نصیحت کرنے والے نصیحت کر رہے ہیں، اس پر عمل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہم نے یہی رکھا ہے، سمجھانے کے فائدے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، سو اٹس مینس کہ فائدہ تو اس کا ہے۔ اب سمجھانے والا اس بات پر غور کرے کہ وہ کیسے سمجھا رہا ہے۔ تعمیر کرنا مشکل کام ہے، تخریب کرنا آسان کام ہے۔ عمارتیں کھڑی دنوں میں نہیں ہوتی، بہرحال ڈیمولش یہ چند گھنٹوں میں ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، بڑی سی عمارت ہوتی ہے اور وہ اس کو جب ڈیمولش کرنا ہو، اس کو گرانا ہو نیچے، تو چند گھنٹے ہی لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اچھی باتیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کمی ہے اور یہاں بتانا اور سمجھانا چاہیے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور انداز بھی اور طریقہ بھی اس کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آئیے حسان بھائی سے بھی نعت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ باغ جنت میں باغ جنت
جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں، باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں، اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، حسین تیری ادا، حسین تیری ادا اس کو اس کو پسند آئی ہے، جی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، تیری ادا، حسین تیری ادا، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں، باغ جنت میں، اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا
میں باغ جنت میں میرا شمشارائی ہے کیا مدینے پہ فدا اور درد کس کو سنا میں تمہارے ہوتے آقا درد دل کس کو سنا میں تمہارے ہوتے بے کسوں کی اسی سرکار نے سنوائی ہے بے کسوں کی اسی سرکار نے سنوائی ہے بے کسوں کی اسی اور ناتوانی کالم ہم ضعفاء کو کیا ہو ناتوانی کالم ہم ضعفاء کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے باغ جنت میں باغ جنت میں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں کہ ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت میں میرا علی شمشارائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بعد آئی ہے یا مرحبا سبحان اللہ کیا بات ہے حسان بھائی کی اللہ برکت دے حسان بھائی کو اور موضوع جو ہے وہ ہمارا ہے سمجھانے کے فائدے ویسے لگتا ہے آپ کو فائدے تو دیکھیں ہیں ویسے آج کے زمانے میں کو اگر دیکھا جائے لوگوں کے حالات کو ان کے معاملات کو ان کی سوچ و افکار کو اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہے جو کہتی ہے کہ فائدہ ویسے ہے نہیں سمجھانے کا کیا اتفاق کریں گے آپ اس سے انسانوں کی سوچ تو یہ بنتی جا رہی ہے کہ سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس پہ بڑے خوبصورت جملے بھی ایجاد ہوئے ہوئے تاکہ لوگ سمجھانا چھوڑ دیں جیسے ایک جملہ یہ ہے کہ بھائی سمجھدار کو آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور بیوقوف کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے بات ہے تو اب یہ جملہ ایسا خوبصورت ہے کہ بندہ اسی کی جو ہے نا ٹرانس میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں کس کو سمجھاؤں جو سمجھدار ہے اسے ضرورت نہیں ہے اور جو بیوقوف ہے یہ ہٹ درم ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہے لیکن سیدھی بات یہ ہے سلمان بھائی کہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا اور ہماری سوچیں کیا رب کائنات نے جب قرآن کریم میں فرما دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے تو بات ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے خالق کائنات خالق انسان فرما رہا ہے کہ اس کو سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں بہرحال سمجھانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے بلکہ میں غور کر رہا تھا سمجھانے کے بعض ڈائریکٹ انداز ہوتے ہیں بعض انڈائریکٹ انداز ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ سمجھانے میں بعض چیزیں معاون و مددگار ہوتی ہیں خالد بھائی اسی میں سے ایک چیز یہ تھی کسی کی دل جوئی کسی کی ڈھارس بندانا کسی کی جائز تعریف کرنا
یہ آپ کے سمجھانے کی بنیاد میں مضبوطی لاتا ہے، یہ وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ ان جملوں کے بعد، یعنی کسی کی جائز تعریف کے بعد اس کا جو استحقاق بنتا ہے، ڈیزرو کرتا ہے، اس کے بعد جب آپ اسے کوئی پہلو سمجھائیں گے تو وہ بڑا قابل نفع ہوتا ہے، وہ قابل منفعت ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کے انداز میں اس چیز کو میں پاتا ہوں کہ امیر اہل سنت کو جب کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی ساتھ میں بیان کرتے ہیں۔ عمومی رویہ ہم نے یہی دیکھا ہے امیر اہل سنت کا کہ آپ میں یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اگر اس بات کو یوں کر لیں تو مدینہ مدینہ ہو جانا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ پھر میں نے یہ یوں فرمائیں گے کہ یہ چیز ہے، جیسے بیان ہے مثال کے طور پر، جی تو بیان سنا، اچھا اسلوب ہے، انداز اچھا ہے، جی، تو اس میں یہ بات ہے، اس کو درست کر دیکھ لیں، اس کو درست کر لیں۔ ہاں جی، ہاں، یہ بھی ایک کہ اس کو غلط نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے اس کو دیکھ لیں، آپ ہاں جی، فلاں کتاب سے اس کو دیکھ لیں، میچ کر لیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو وہ محبت امیر اہل سنت کے سمجھانے کو جو لوگ لیتے ہیں، یہاں پہ میں یہ اس لیے بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ اصلاح کی جو بات آپ نے کہی نا، اس میں جو آپ نے کہا کہ جی سمجھانا فائدہ مند نہیں ہے، تو سمجھانا فائدہ مند اس لیے نہیں ہوتا بعض اوقات کہ آپ کا وہ تعلق ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا جو سمجھانے کے لیے مفید ہوتا ہے اور اس کے لیے بینیفیشل ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے وہ اپنا تعلق ڈیولپ کر لیں، اور اس کے لیے صدیاں نہیں چاہیے ہوتی، بعض اوقات وہ لمحوں میں بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو آپ یہ سمجھا سکیں سب سے پہلی بات کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں، میں آپ کی نعمتوں سے جلنے والا نہیں ہوں، حسد کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی کمزوری یا آپ کا کوئی نقص بتا رہا ہوں تو میری اس سے مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود یہ ہے کہ آپ کی ذات کی خوبصورتی اور بڑھ جائے، آپ کی ذات سے نکلنے والی شعاؤں کی جو کرنیں ہیں وہ مزید وسعت اختیار کر لیں، اور آپ کے لہجے سے یا آپ کے کردار سے پھوٹنے والی جو خوشبو ہے وہ مزید دور دراز تک پہنچے۔ تو یہ جب آپ کسی کو باور کرا دیتے ہیں تو پھر وہ اصلاح لیتا بھی ہے اور اصلاح ہوتی بھی ہے۔ دعوت اسلامی اس کی جیتی جاگتی تصویر، اگر اصلاح نہیں ہوتی تو آج دعوت اسلامی یا نہیں ہوتی۔ امیر اہل سنت تو تنہا چلے تھے لیکن الحمدللہ کارواں بنتا گیا، بلکہ ام الکارواں بن گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے، اور یہ بنیاد کیا ہے اس کی؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو الحمدللہ یہی کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، اور لوگ خود آ کر دعوت اسلامی سے وابستہ ہو رہے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے تو آپ ان کو سنبھالیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کی کامیابی، اچیومنٹ بھی ہے، اور دراصل یہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات کی اچیومنٹ ہے، جس نے اس بات کو سمجھایا کہ اصلاح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ درست فرمایا۔ یہاں مہروز بھائی ایک جی میسج ہے، اس میسج کو جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں کہ ان کہنے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جب سمجھایا جائے تو وہ اس وقت تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جو میں کر رہا تھا یہ غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ اس وقت تو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن کچھ دنوں بعد پھر وہی غلطی ریپیٹ کرتے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، سمجھاتے رہیں، اپنی ذات کو ذرا آئینے میں کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ جو آپ اصلاح کرنے جا رہے ہیں آپ میں کتنی خوبیاں ہیں اور کتنی خامیاں ہیں، یہ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے، اور کتنی خامیاں سلمان بھائی ایسی ہوتی ہیں ہمارے اندر کہ جن کو ہم سالوں سے جانتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ خامی ختم ہو جائے لیکن ہم ختم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ بعض لوگ واقعی میں ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور مطلب ضد کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ساری چیزوں کو یا نہ جانتے بوجھتے بھی وہ اصلاح کی طرف نہیں آتے، اپنی غلطی کی اور درستی کی طرف نہیں لے کر آتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں۔ بالفرض میں سپوز کرتا ہوں کہ ایک شخص کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں، اصلاح ہے ہی نہیں، اچھا ہمیں تو نہیں پتا نا، ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی کیا کہنا چاہیے ضرب میں پتھر ٹوٹ جاتا ہے
اور بعض اوقات ہتھوڑوں سے پتھر نہیں ٹوٹتا بلکہ قطرہ قطرہ جب پانی ٹپکتا ہے نا اس کے اوپر تو وہ قطرہ قطرہ ڈل کے ایک عرصے میں جا کے اس میں سوراخ کر دیتا ہے, اس کو پھاڑ دیتا ہے. میں آپ کو اس سے بھی اوپر کی بات بتاؤں مہروز بھائی. سبحان اللہ. پانی جو ہے نا, پانی جی جی ہر چیز کی ایک کثافت ہوتی ہے. جی پانی کی کثافت یہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھتی ہے. اچھا, یعنی آپ پانی کو ٹھنڈا کرنا شروع کریں جی تو اس کی کثافت کیا ہوتی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی. کم ہوتی چلی گئی, لیکن جب یہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر آئے گا تو اس کی کثافت کیا ہوگی؟ یہ بڑھ جائے گی, بڑھنا شروع ہوگی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا مہروز بھائی کہ جب برف جمانے کے لیے ہم کوئی برتن رکھتے ہیں اس کے اندر تو اس میں بعض اوقات برف کی عادت تھوڑی سی اس میں ابری ہوئی ہوتی ہے. جی جی, تھوڑا سا پانی کی لیئر سے اوپر آ جائے, پانی کی لیئر سے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک پانی کی کثافت پھر جو ہے وہ بڑھتی ہے اور پھر 0 کے بعد دوبارہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے, ریڈیوس ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو پانی میں روز بھائی ہلکا سا پانی بھی جی جب کسی جو ہے وہ چٹان کی دراڑ میں جب بڑھ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ جب جسے یوں بولیے کہ سردی کا موسم آتا ہے اور پانی کی کثافت جب بڑھتی ہے تو اس سے بھی چٹانیں کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ چٹک جاتی ہیں, چٹک جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ واقعتاً فائدہ ہی ہو رہا ہے نا, یعنی ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے. مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی, اصلاح کے حوالے سے میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اختلاف رائے کریں, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ بہت سارے اصلاح کرنے والوں کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت حاجت ہے. میں اتفاق کرتا تو وہ جو ہے نا وہ اصلاح کا انداز, پھر اصلاح کا وقت, پھر وہ یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ہمارے منہ سے بات نکلے گی اور ادھر جو ہے نا سامنے والا کہے گا لبیک حضور, میں آپ کا خادم, میں آپ کا غلام, آپ نے جیسے ارشاد فرمایا ایسے ہوگا. تو یہ نہیں ہوتا. اگر یہ ہونا ہوتا عمومی طور پر ہوا ہے, لیکن اگر یہ عمومی طور پر ہونا ہوتا نا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کو, غیر مسلموں کو دعوت اسلام دی, دعوت توحید دی, اور وہ نہیں آئے اس کی طرف. حالانکہ اس سے اچھا, اس سے مؤثر, اس سے پیارا اور اس سے بہترین انداز کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو محبوب خدا کا. ہو ہی نہیں سکتا. صحیح فرمایا آپ نے, یعنی یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو خصوصیات عطا فرمائی اور جو زبان و بیان کی قدرت عطا فرمائی, جو ملکہ عطا فرمایا, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلام دیتے رہے, ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. میں یہاں 2 مثالیں دینا چاہوں گا. ایک تو طائف کی مثال دیکھیں آپ. طائف میں بھی تو سمجھانے ہی گئے تھے نا, اور ان کا رویہ دیکھیے, صرف مانا نہیں, صرف یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا, بلکہ انہوں نے تو بدتمیزی, ہٹ درمی اور مجھے کہنے دیجئے بے حیائی کی حدیں پار کر دی کہ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے, کانٹے ڈالے اور دیگر جو معاملات تھے وہ انہوں نے کیے. لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آئے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھے رحمت بن کر, اس موقع پہ آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ارشاد فرمایا ان کی آنے والی نسلوں سے مجھے خیر کی, ہدایت کی امید ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کو یاد رکھیں. دوسرا آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے, اور یہاں پہ ایسا نہیں ہے جیسے میں اپنے معاملے میں یا ہو سکتا ہے دیگر بھی اپنے معاملے میں سوچیں کہ ہماری ایک پاسٹ لائف ہے خالد بھائی, اور وہ آئیڈیل نہیں ہے. صحیح, وہ آئیڈیل نہیں ہے, ان لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے ماضی کی لائف. تو اب وہ چینجنگ ہمارے اندر آئی ہے تو لوگوں کا قبول کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. صحیح. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تو لائف آئیڈیل ہے. یہ تو خود اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں اپنی نبوت اور اسلام کی حقانیت کی دلیل کے طور پہ کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری. لیکن وہ لوگ انکار کرتے ہیں, اور سلمان بھائی صرف انکار نہیں کرتے, ظلم و ستم کی وہ آندھیاں چلاتے ہیں کہ محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑتے ہیں اللہ کے حکم سے صحابہ کے ساتھ, ہجرت فرماتے ہیں 13 سال کے بعد. کہاں؟ مدینہ ہجرت فرماتے ہیں. اب جب مکے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں تو اس کا ایک ظاہری سبب جو بنتا ہے وہ کافروں کے ظلم و ستم بنتے ہیں, اس قوم کے ظلم و ستم اور ہٹ درمی بنتی ہے. آپ نے ہجرت فرمائی کہاں؟ مدینے پہنچ کے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کی عملی پریکٹیکل تصویر بطور ریاست آپ نے پیش کی, اور 10 سال کے بعد آپ واپس آتے ہیں کہاں؟ مکے.
اور مکے سے نکلے تھے کس حیثیت میں مسلمان؟ مظلومین کی حیثیت، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. اب جب واپس پلٹے ہیں فاتحین بن کے، فاتحین بن کے پلٹے ہیں. واہ. اور یہاں دیکھیے جب لوگوں کے دل ان کے سینوں میں لرز رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. صحیح بات. تو اب ایسا کچھ کرنے کے بعد ہمیں خیر کی امید بظاہر نظر نہیں آتی، یعنی ان معنوں میں کہ جیسا ہم نے بیج بوئے ہیں اس کی تو سزا نرالی ہی ہونی چاہیے. ان کے دل لرز رہے ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز میں کہوں گا، اصلاح کا انداز میں کہوں گا، ایک جملہ، لا تثریب علیکم، سبحان اللہ، قربان جائیے کیا آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آج تم پہ کوئی خوف نہیں ہے. کیا ہوا سلمان بھائی؟ کتنے ہی لوگ اس موقع پہ اسلام لے کر آئے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. ہاں آئے نا. آپ دیکھیں اس میں تحمل کتنا ہے. 13 سال مکے کے جی، پھر 10 سال مدینے کے. جی وہ اسلام نہیں لائے جی، لیکن بالآخر لائے. آپ جو بات کہہ رہے تھے، جو سوال آیا تھا کہ سمجھاؤ تو لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں. جناب ہٹ درمی تو کر رہے ہیں لیکن اس کی ہٹ درمی کی لمٹ کیا ہے؟ کب تک ہٹ درمی کرے گا؟ کیا آپ کو کنفرم پتا ہے؟ نہیں پتا. تو نہیں پتا تو ہم اپنا کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں پتہ نہیں کس لمحے ہدایت لکھی ہوئی ہے، کس جملے کی برکت سے ہدایت لکھی ہوئی ہے. اور یہ کوئی 1400 سال پرانی جو بات بتائی ہے، ایسا نہیں ہے وہاں پہ ختم ہو گئی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جی. بعضوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سلمان بھائی آپ خود بھی امامت فرماتے ہیں ماشاءاللہ، خالد بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیگر نے بھی، کہ بعض لوگ مساجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی ذات میں دیگر کئی برائیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں. سالوں سے مسجد آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب یا دیگر افراد دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیگر یوز کہہ لیجئے کہ جو ذرا مذہب پہ زیادہ عمل کرنے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں یار یہ 3 سال سے 5 سال سے 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے کریکٹر میں مزید کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کسی لمحے اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جاتی ہے، 90 ڈگری گھومتا ہے وہ، اور وہ نماز کے ساتھ ساتھ دیگر نیکیوں اور شریعت کے اصول و ضوابط کا بھی پابند بن جاتا ہے. 90 میں 90 پلس کر دیں، 180 ڈگری گھوم جاتا ہے. صحیح، 180 ڈگری گھومتا ہے معذرت. تو وہ دیکھیں کیا ہوا سلمان بھائی، لمحہ آیا نا، تو وہ لمحہ ہوتا ہے. اب اس لمحے کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ خیر کا لمحہ اس کی زندگی میں کب آنا ہے. ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے. دیکھیں وہ ہے نا وہ جوتوں والی مثال یا گنجوں والی مثال، کہ ایک شخص کو کمپنی نے بھیجا کہ فلاں ملک میں جا کے جوتے بھیجنے، بعد میں آ کے اس نے رپورٹ دی یہاں جوتے نہیں بکیں گے. لوگ ننگے پیر رہتے ہیں، جوتے نہیں بکیں گے. کمپنی نے دوسرا نمائندہ بھیجا، اس نے بولا یہاں خوب جوتے بکیں گے، یہاں تو کوئی پہنتا ہی نہیں ہے، بہت ضرورت ہے. تو یہ جو شخص ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہے، یہی تو آپ کے ثواب کا باعث بن رہا ہے. ٹھیک بھائی کسی ولی کو جا کے آپ کہیں گے نماز پڑھو؟ صحیح، اس کو تو نہیں کہیں گے نا بھائی. جی جی جی. کسی ولی کو جا کے تو نہیں کہیں گے شریعت کی جو فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں، ان پہ عمل کرو. آپ اسی کو تو کہیں گے. تو یہ تو گویا کہ آپ کا کسٹمر ہے، آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. پروڈکٹ ہے نیکی کی اور اس کی آمدنی ہے ثواب. واہ. تو آپ کوشش کرتے رہیے. لوگ تو گنجوں کو کنگا بیچ دیتے ہیں. اللہ رحم کرے. یہ تو گنجوں کو تو گنگا بہرحال کوئی ضروری تھوڑی ہے گنجا اپنے لیے کنگا خریدے گا، ہو سکتا ہے گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہو یا گھر کے دیگر افراد کے لیے. بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. مہروز بھائی کی بات کا لب لباب اور جو سارا اس کا ایسنس نکالے مہروز بھائی، تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ اس کو فالو نہیں کر رہا، تو آپ ان کو اچھے انداز میں دوبارہ توجہ دلا سکتے ہیں. امر بالمعروف کے یعنی سمجھانے کے یا نیکی کی دعوت دینے کے یا اصلاح کرنے کے 3 درجات امیر سنت نے لکھے ہیں. نمبر 1 کہ جہاں آپ کسی کو سمجھائیں گے تو فتنہ پھیل جائے گا. یعنی آپ سمجھائیں گے، سامنے والا مارنے کوٹنے لڑائی مار کٹائی پر تیار ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال میں پھر بندہ خاموش رہے گا. دوسرا ہے کہ پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا، کیا معاملہ ہے کوئی پتہ نہیں. تو یہاں برابر ہے، بندہ سمجھائے کوشش کرے تو اچھی بات ہے، اور نہ سمجھائے تو کوئی اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے. اور ایک بندے کے بارے میں اس کو ظن غالب ہے
کہ جب یہ اس کو بتائے گا، اس کی غلطی اس کو بتائے گا، امر بالمعروف کرے گا، نیکی کی دعوت دے گا، نہی عن المنکر کرے گا، برائی سے منع کرے گا، تو رک جائے گا. تو ایسی صورت میں اسے اس برائی سے روکنا کیا ہے؟ واجب ہے. اب یہ اگر بولے بھی سانوں کی ہمیں کیا، تو یہ گناہگار ہوگا. تو یہ ہماری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری بھی ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ میں بتاؤں گا اور سامنے والا اس کو مانے گا، آپ کو ظن غالب ہے، تو اب آپ کا سمجھانا اس کو کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ بتائیں گے تو فتنہ پھیلے گا یا اگلا جہنم کسی اور طریقے پہ ہی آ جائے گا، تو پھر بہرحال اس سے بچنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور میسج بھی ہے، طیبہ نگر سے میسج ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھانا فائدہ تو دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھائیں تو وہ غلط مطلب لے لیتے ہیں اور پھر لوگ ان کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ سمجھانا نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی آپ نے کسی کو کوئی بات بولی ہے اور سامنے والا اس کو نیگیٹو وے کے اندر لے کے جا رہا ہے، یہ اس کو آسان لفظوں میں یوں بنا دوں تو اس کا یہ خالد بھائی اس کا کیا حل ہے؟ سلمان بھائی، یہ جو نصیحت کرنے والے کی نصیحت سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی طرف نہیں آتا یا اس کے مطلب کو ہی غلط لیتا ہے، یہاں پر اسے بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور اسے بھی سمجھانے کی یا سمجھنے کی ضرورت ہے جو نصیحت کر رہا ہے. نیکی کی دعوت کے آداب ہیں اور مکمل اس کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے. جہاں رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا، وہاں انداز تبلیغ بھی بیان فرمایا کہ تبلیغ کا انداز کیسا ہوگا. ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جہاں جہاں سمجھانے والا سمجھاتے وقت حکمت اور موعظہ حسنہ کا ساتھ چھوڑ دے گا تو اس کا سمجھانا تو ہوگا، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظوں کی جگالی ہوگا، یہ بندہ کہہ رہا ہوگا لیکن اس کا کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہو رہا ہوگا. لیکن ہم اس پر اثر کی طرف جانے سے پہلے سمجھانے والا اگر کچھ یوں کر لے کہ اس بات کو دیکھے کہ میرے ذمے کیا ہے. اگر میں کسی کو سمجھا رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، نیکی کی بات بتا رہا ہوں، تو اس کا کم از کم ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میرے اوپر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی تھی بحیثیت مسلمان کہ اپنے بھائی کی اصلاح کا کام کروں اور اسے سمجھانے کا کام کروں، تو وہ فریضہ تو ادا ہو رہا ہے نا، وہ رسپانسبلٹی تو پوری ہو رہی ہے. ہاں، اس کے تقاضوں میں اگر کمی ہے تو البتہ یہ ضرور مجھے سیکھنے پڑیں گے. اور رہی یہ بات کہ جسے سمجھایا جا رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا یا وہ کچھ اور مطلب لے رہا ہے، تو یہ پھر سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا میرے خیال سے، وہ کیا مطلب لے رہا ہے اور کیوں مطلب لے رہا ہے، تو پھر اس میں ابواب مختلف ہوں گے اور بحث زیادہ ہوگی. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھتے ہیں اور وہ اعرابی والا واقعہ جو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے. یعنی اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں تو باقاعدہ یہ سمجھا تو رہا ہے نا بندہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کا انداز اختیار کیا ہے اگرچہ سامنے سے انداز غلط اختیار کیا گیا. کسی کا ایک کال یہ میں نے پڑھا تھا کہ سمجھانے کا انداز کیا ہو، کہا کہ محبت سے سمجھائیں، کہا پھر بھی سمجھ نہ آئے تو فرمایا کہ محبت کی مقدار بڑھا دی جائے. تو وہ مقدار بسا اوقات بڑھانی ہوتی ہے اور کبھی کبھار انداز بڑھانا ہوتا ہے. آپ بچوں کو ہمیشہ اگر ایک بڑے آدمی کی حیثیت میں، ایک سرپرست کی حیثیت میں اور ڈانٹ کر سمجھائیں گے تو کوشش تو سمجھانے کی جا رہی ہے لیکن بچہ نہیں سمجھے گا. آپ دیکھیں زندگی میں کتنی مرتبہ کہ سلمان بھائی تجربہ ہوگا کہ ہم بچے کو کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اپنی حیثیت میں کہہ رہے ہیں، وہ توجہ نہیں کر رہا. ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، اس کو کوئی پیغام دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ نکل جاتا ہے. ایسا ہی وہ چھوٹے سے بچے کی بات سمجھ جاتا ہے اور اتنے بڑے آدمی کا سمجھانا جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کے پیچھے کئی محرکات ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے ذہن کی سطح کے مطابق بھی تو آ کر بات کی جائے، صحیح، وہ بات بھی کی جائے جو اس کو پسند ہو. آپ صرف سمجھانے کا ہی ٹھیکہ رکھیں اور وہ بھی یوں رکھیں کہ جہاں میں نے اپنے مزاج کے مطابق شریعت کی تعلیمات اور
لوگوں کے عادات اخلاق اطوار ان کو چھوڑ کر جب سمجھانا یوں ہوگا کہ میرے مزاج کے مطابق کوئی بات غلط ہوئی تو پھر میں نے سمجھانا شروع کرنا ہے. پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اصلاح نہیں کر رہے, ہم اسے اپنے مزاج میں ڈھالنا چاہ رہے ہیں, جو کہ تقریباً ناممکن ہوگا. ہر ایک بندہ اپنے الگ مزاج کے ساتھ ہوتا ہے جی. اپنا مزاج تھوپنے کے بجائے اصلاح کی بات اصلاح کے انداز کے ساتھ ہوگی تو آسانی رہے گی. اللہ برکت دے آپ کو. خالد بھائی, ڈھالنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسا ہی ہے. جو کہتے ہیں نا, اس میں اس سانچے میں ڈھال دیں. کبھی آپ نے ڈھلائی دیکھی؟ دیکھی تو ڈھلائی دیکھی آپ نے کیسے ہوتی؟ کس چیز کی ڈھلائی دیکھی؟ مختلف چیزوں کی دیکھی. ویسے تو لوہا ڈھلتے ہوئے دیکھا ہے, مختلف لوہا ڈھلتے ہوئے دیکھا. مہروز بھائی تو سونار ڈھلتے سونا ہوئے ماشاءاللہ کیا بات. ڈھلتے ہوئے دیکھا ہوگا مہروز بھائی نے. اور ایک سونار فیلڈ سے چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, تو کسی شے کو ڈھالنا بھی کوئی آسان کام نہیں. لوہا ڈھالنا یہ بھی آسان کام نہیں. سلمان بھائی, لوہا تو پھر ایک ایسی دھات ہے جو مولڈ نہیں ہوتی آسانی سے. جی. آپ مٹی کو بھی ڈھالیں تو اس کو بھی ڈھالنا مشکل ہوتا اور اس کو ڈھالنے میں ٹائم لگتا ہے. جی. یعنی مٹی کو بھی ڈھال میں, بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. اس کو بھی جیسے اینٹیں بنتی ہیں, یہ ڈھلتے ہیں نا سانچے میں, کسی میں آپ اس کو ڈالیں گے, مٹی ہے اس کو ایک شیپ دے رہے ہیں, تو شیپ دینے میں بھی کیا ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. ایسے کوئی شے نہیں ڈھل جاتی. لوہا ڈھلائی, اس پر ہم پیکج بنائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. یہ ڈھلنا جسے لوگ کہتے ہیں, یہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں سامنے والا اس بات کے سانچے میں ڈھل جائے, تو یہ بھی کوئی آسان عمل نہیں ہے. اس کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے بھی آپ کیا ہیں, اس کے بھی تقاضے ہیں. آپ سوکھی مٹی لے کے کسی بھی برتن میں ڈالتے جائیں تو وہ ڈھلنے سے رہی. برتن جو بنتے ہیں خالد بھائی, برتن تو چلیں بنتے ہیں, وہ ڈھلتے نہیں ہیں. اینٹ جیسے بنتی ہے اینٹ, تو اینٹ کو بھی جو ہے وہ اس کو خشت بھی کہتے ہیں. خشت اینٹ کو, خشت اول پہلی اینٹ. بہرحال اس کی بھی مٹی, ایک تو ہر مٹی کی اینٹ نہیں بنتی خالد بھائی, یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. ہر مٹی ڈھلتی نہیں. اس کے لیے خاص جو مٹی ریکوائرڈ ہے وہ چکنی مٹی ریکوائرڈ ہے. یہ لال اینٹ کے لیے, پکی ہوئی اینٹ کی, پکی ہوئی اینٹ کے لیے. ہاں جی, ظاہر سی بات, اسی کی بات ہم کر رہے ہیں. اینٹ ہے. اچھا, اب تو ہمارے ہاں ٹائل کا تو مفہوم تقریباً تبدیل ہو گیا ہے. میں اپنے اوریجن میں ٹائل کی بات کروں تو اسی مٹی کی ٹائل ہوتی تھی مہروز بھائی. جی. اینٹ تھوڑی بڑی ہوتی تھی, ٹائل کیا ہوتی تھوڑی سی وہ باریک ہوتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو, کنسٹرکشن فیلڈ سے بھی تعلق ہے آپ کا ماشاءاللہ. جی دیکھیے پنجاب میں. ہاں جی. تو اس کے لیے مٹی بھی کیا ہے, وہ خاص مٹی ریکوائرڈ ہے, اور اس مٹی کو بھی پھر ایک پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے مہروز بھائی. اس مٹی کو بھی کیا کیا جاتا ہے, ایک پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے. مٹی کو گوندا جاتا ہے. جی ہاں, اس طرح آٹا گوندا جاتا ہے نا, ویسے مٹی کو گوندا جاتا ہے. اس کو گوندنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر چھوڑنے کے بعد, یعنی یہ پورا ایک پروسیس ہے. اس کو کبھی اس پر بھی ایک ریکارڈنگ کر لیں گے اللہ نے چاہا. بھائی نوٹ کر لیں گے چیزیں جو ہیں, یہ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم ریکارڈ کر کے دکھائیں گے ناظرین کو, تو سمجھنے کے لیے کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں کہ سامنے والا ہماری بات میں ڈھل جائے تو اس میں بھی کیا لگے گا, وقت لگے گا, ٹائم لگے گا. اور چیزوں کو ڈھالنے کے بھی اپنے کیا ہیں, تقاضے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے, جس طرح ہم کسی سانچے میں یوں, ہمیں پانی تو ہے نہیں کہ جس برتن میں ڈالو اسی کا جو ہے وہ روپ دھار لے گا, یا اسی میں جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے سیٹل کر لے گا, سما جائے گا. یہ تو ہے نہیں. تو انسان ہے, ہیومن ایرر بھی ہے. اس ساری چیزوں کے مارجن کے ساتھ بندہ بتانے کا انداز, سمجھانے کا انداز بھی اچھا رکھے. اور ایک دفعہ نہیں بات سمجھ میں آئی سامنے والے کو, دوسری مرتبہ بتائیں, سمجھائیں, طریقہ کار اپنا جو ہے وہ اچھا بنائیں. میرے بڑی پیاری بات کی خالد بھائی نے, محبت کا انداز کیا کر لیں, اس کو بڑھائیں. اور محبت سے آپ کے اپنے سمجھائیں گے تو محبت سے سمجھائیں گے, ورنہ پھر زنجیریں ڈال کے بھی سمجھایا جاتا ہے. جو اپنوں کی نہیں سمجھتا اسے زمانے کی ٹھوکریں سمجھاتی ہیں. جی. یہ تو آپ کی لاسٹ بات پہ, لیکن جو آپ نے اینٹوں والی بات کی نا سلمان بھائی, اس میں مجھے دوران سفر ایک چیز پتہ چلی کہ جی آپ کی یہ جو لال اینٹیں ہوتی ہے, پکی اینٹیں ہوتی ہیں نا سلمان بھائی, اس میں اس کو آپ دیکھیں تو یہ آگ میں جاتی ہیں, اور ڈھلائی کے اکثر پروسیس جو ہے نا وہ آگ سے گزر کے ہوتے ہیں سلمان. ایسا ہی, لوہے کا بھی, سونے کا بھی, اینٹوں کا بھی ایسا ہی. تو یہ آگ میں جاتی ہے نا, تو جب پکی ہوتی ہے, پختہ ہوتی ہے, تیار ہوتی ہے. ایسا ہی. لیکن اسی آگ کا ٹمپریچر زیادہ ہو جائے یا ٹائمنگ زیادہ ہو جائے, تو پھر اینٹ جو ہے نا وہ کرو
کر جاتی ہے, فنگر بن جاتی ہے. جی 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 جی, یہ کیا لفظ تھا؟ فنگر اینٹ. فنگر ایٹ. تو یہ سستی بھی ہوتی ہے, پھر ایسا ہی اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. حالانکہ دیکھنے میں وہ اینٹ ہوتی ہے, لیکن کیونکہ اس میں کرو آ جاتا ہے یا اس میں بال آ جاتا ہے تو پھر وہ جی بال تو نہیں آتا, وہ مڑ جاتی ہے. جی جی جی, اس کی شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا, وہ مڑتی کیسے؟ مڑتی کس لیے کہ وہ ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا یا اس کی ٹیمپریچر کا ڈیوریشن زیادہ ہو گیا. تو آپ جو بات سمجھا رہے ہیں اس میں کئی چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی. جی, آپ کا لہجہ, آپ کا تعلق, آپ کے الفاظ کا چناؤ, موقع, محل, محفل, یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوں گی. اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس بات پہ اصلاح کر رہے ہیں سلمان بھائی, جی, وہ بات بھی قابل اصلاح ہے کہ یا نہیں. پتا چلا وہ بندہ رائٹ وے پر ہے اور آپ اسے سمجھا رہے ہو نہیں ایسا نہیں کرو. یعنی کوئی ہم مدنی چینل کو سمجھائے کہ جی جیسے آپ نشریات چلا رہے ہیں نا, دوسرا کوئی چینل ایسے نشریات نہیں چلا رہا, آپ اس کی طرح چلائیں. صحیح ہے بھائی, پھر ہم مدنی چینل بند کر دیتے ہیں. مدنی چینل کا تو مقصد ہی یہی ہے جی کہ جو دوسرے کر رہے ہیں غیر شرعی کام, وہ ہم نے نہیں کرنے. ہم نے تو شریعت کے دائرے میں اس کی جو آؤٹ لائن ہے اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. تو وہ ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. چلو سب نہیں پتا لیکن کچھ نہ کچھ پتا ہے, لیکن وہ تو کرنا نہیں نا. ایسے مشورے تو آتے ہیں نا, آپ کو بھی آتے ہوں بہت مشورے. مشورے دینے والے تو میرے بھی مشورہ دیتے ہی رہتے ہیں. اچھا, وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم کہہ یوں رہے ہیں کہ اس سے نا ویورشپ بڑھ جائے گی, اس سے یوں ہو جائے گا, اس سے یوں ہو جائے گا. لیکن بھائی آپ غور کیجئے, آپ کی بات خود اصلاح طلب ہے, آپ ہماری اصلاح کرنے اس معاملے میں نہ آئیے. درست فرمایا. چلیں یہ بات بھی ہوگی. اور بڑی پیاری بات کی میروز بھائی نے, اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. جو اچھے کام کر رہا ہے, اللہ رسول کے طریقے پر چل رہا ہے, اس کو آپ بتاتے رہیں بھئی یہ نہیں, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. اس طرح بھی یہ اچھی بات نہیں ہے. جو اللہ رسول کے طریقے پر چل رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے, اس کو روکنے کی بجائے اپنا طریقہ کار کیا کرنا چاہیے, درست کرنا چاہیے. عابد بھائی, حکمت عملی سے بھی جو ہے وہ کام لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ یہی بولیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ جھوٹ ہے. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے, آپ کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ بھی مطلب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات یہ صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی بات کیا ہے, غلط ہے. آپ نے آپ کی بات غلط ہے اس میں, اور آپ کی بات صحیح نہیں ہے. دونوں میں ایک الفاظ کی تبدیلی تو ہے, لیکن معنی دونوں کا بہرحال ایک ہی ہے, لیکن تاثیر میں دونوں کی کیا ہے, فرق ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے کہ آیت کریمہ خالد بھائی نے پڑھی جس کے اندر حکمت عملی کا ذکر تھا کہ حکمت عملی سے سمجھایا جائے. تو بات یہی ہے کہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ بات کس موقع پر کی جائے, کتنی نرمی سے کی جائے, کس سے کی جائے, سامنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, اور میرا خود اپنا ویلیو کتنی ہے, حیثیت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. تو یہ چیزیں ساری دیکھ کر پھر بات کی جائے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک بھی ہمارے سامنے ہے, اور در حقیقت ہم جو ہے وہ جب بس اوقات کوئی کسی کو سمجھانے لگتا ہے نا, جیسے ہی وہ بات اسٹارٹ کرتا ہے تو کوئی ساتھ بیٹھا ہوا یا وہی کہتا ہے یہ نہیں, ابھی اس نے شروع ہی نہیں کی بات, نہیں 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 یہ آپ کی بات غلط ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں. ارے بھائی سن تو لو, سن تو لیں, آپ کو پسند آیا تو لے لیں, نہیں تو خاموش ہو جائیں. اور یہ کان ہے نا, کان, یہ میں اگر یہ کہوں, اور میں نے کتابوں میں پڑھا, اس کی جو زبان کا درجہ بعد میں, کان کا درجہ پہلے ہے. صحیح. کیوں؟ جو غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہوتا ہے, وہ سنتا ہے تو زبان سے بولتا ہے نا, کلمہ پڑھتا ہے. آپ اچھی بات کہتے تبھی ہیں جب آپ اپنے کانوں سے اچھی بات سنتے ہیں. آپ آنکھوں کا درجہ ہے, پھر پڑھتا ہے, پھر کہتا ہے. جو کان ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ایسے ہی. تو اور کان جو ہے وہ 2 کان اللہ نے بنائے ہیں, اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. اب یہ کان آپ جس سے آپ سن رہے ہیں, اچھی بات جب سنیں گے آپ کے کانوں سے جائے گی, دماغ میں جائے گی اچھی بات, تو انشاءاللہ پھر زبان سے بھی اچھی بات نکلے گی. تو آپ اگلے کی بات سن ہی نہیں پا رہے, سننا ہی نہیں چاہ رہے, تو آپ کی زبان سے کیا کوئی ماں کے پیٹ سے ہی اچھا اچھا بولتا ہوا آتا ہے؟ نہیں, بلکہ وہ دنیا میں آتا ہے, اس کو ہر طرح کے ماحول ملتے ہیں. اچھا ماحول ملے تو اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے, برا ماحول ملے تو برائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زبان سے اچھا اچھا ہونے لگ جاتا ہے, اور وہ اچھے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ اسے اچھائی حاصل ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز ہیں, کئی موقع پر انداز ہیں, سفر میں انداز ہیں,
ہزر میں انداز ہیں، گھر میں انداز ہیں، باہر انداز ہیں، اتنے پیارے پیارے انداز ہیں سمجھانے کے. تو ہمیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے بتایا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے بھی سمجھایا. جی قرآن کریم میں دیکھیں مثالیں دی جاتی ہیں، مثالوں سے بھی سمجھایا، اشارے سے بھی سمجھایا، خط بنا کر بھی سمجھایا، کئی طرح سے. اور اس طرح تو حضور اس طرح سمجھایا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی گفتگو اتنی پیاری ہوتی تھی، اور گفتگو پر تو پورے پورے کلام بھی لکھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پورا کلام لکھ دیا گفتگو پر. حضور اللہ کو کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مبارک ایسی پیاری گفتگو تھی. بسا اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تین مرتبہ جس الفاظ کو ضرورت سمجھتے، جس بات کو کوئی احکام کی بات ہوتی تو اس کو تین مرتبہ ارشاد فرماتے. صحابہ کرام کہتے ہیں حتیٰ کہ سننے والے کو وہ بات پوری پرفیکٹ یاد ہو جایا کرتی تھی. قربان. اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایسے موسم میں باہر تشریف لائے کہ جب درختوں کے پتے جو ہے وہ مدینے کی زمین کو چوم رہے تھے، یعنی گر رہے تھے، نیچے آ رہے تھے. تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا برکت والا ہاتھ ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایسے ہلکا سا جنبش دی، تو وہ جو پتے تھے وہ حضور کے قدموں میں نشاور ہونے لگے، قدموں کے بوسے لینے لگے، نیچے گرنے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ فرمایا جس طرح اس ٹہنی سے پتے گر رہے ہیں نماز پڑھنے والے کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ایک مثال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا. ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم ہے، جو اس کی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، یتیم کے مال کو ضائع نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن حضور نے یوں ارشاد فرمایا جس طرح یہ شہادت کی اور بیچ کی انگلی ہے، فرمایا جس طرح یہ ہے قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا. اللہ اکبر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ. ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اوقات زمین پر خط کھینچ کر بھی فرمایا ایک خط حضور نے ایسے سیدھا کھینچا اور ایک خط اس طرف سے کھینچا، ایک اس طرف سے کھینچا، یعنی ایک لائن یوں لگائی، ایک لائن یوں لگائی، ایک لائن یوں لگائی. جی فرمایا یہ بیچ میں ہدایت کا راستہ ہے صحیح، جس پر انسان چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہے. یہ ادھر سے یہ شیطان کے راستے ہیں جو اس کو ادھر بھی بلاتا ہے، ادھر بھی بلاتا ہے، ادھر بھی بلاتا ہے، ادھر بھی بلاتا ہے. تو یہ انسان کو چاہیے کہ سیدھا چلتا رہے. کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جب بھی جس طرح بھی جس کو سمجھانے کا جیسے موقع ہو، بچوں کو سمجھانے کا الگ انداز ہوتا ہے، ماں باپ کو اگر کوئی بات پیش کرنی ہے، ان سے کہنی ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے. تو ایسے ہی یوں کہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگی مبارک ہے، بزرگان دین کی زندگی مبارک ہے. تو ان کی زندگی مبارک سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور میں یہ کہوں کہ یہ اس وقت کی بہت زیادہ اہمیت کا یہ موضوع ہے، اہمیت کا حامل ہے کہ جو سمجھانا ہے. اگر یہ بے فائدہ ہوتا، فرض کریں بے فائدہ ہی ہوتا تو قرآن کریم میں اس کی حکم نہ ہوتا کہ سمجھاؤ. نہیں، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حکمت کا سرچشمہ ہے. اور حکمت کیا ہے؟ الحکمت ضالۃ المومن. اور آگے فرمایا کہ حکمت جو ہے یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اس کو جہاں بھی مل جائے اس کو پالے، یہ اسی کا ہے. یعنی اس کو سیکھنے کو جہاں سے بھی مل جائے، سلمان بھائی سے مل جائے، مہروز بھائی سے مل جائے، خالد بھائی سے مل جائے، کسی بھی بندے سے مل جائے تو یہ اس کا خزانہ ہے، یہ اس کو لے لے، حکمت کی بات کو لے لے، اچھائی کی بات کو لے لے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے دودھ سے دھلے ہیں، دوسروں کے اندر ہی برائی ہے. جو بندہ یہی سوچتا رہتا ہے، یہی کرتا رہتا ہے، بولنا مجھے ہی آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا، بیان کرنا مجھے ہی آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا، تو اس طرح اپنی خوبیوں پر نظر ہو اور دوسروں کی خامیوں پر نظر ہو، وہ کبھی بھی اپنے اندر سے اچھائیوں کو نہیں پا سکتا، وہ دوسروں کی برائیاں ہی ڈھونڈتا رہے گا. تو ہمیں اگر گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے تو وہ بھی نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے. آپ دیکھیں نا وہ جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اس کو سمجھایا ایک بزرگ نے. کتنے میٹھے بول، جو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، 2 میٹھے بول رسالہ ہے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ان کے تھوڑے سے میٹھے بول تھے، ساری کایا پلٹ دی. پوری لوگ جو ہے جتنے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، ساری قوم مسلمان ہو گئی، اتنی خونخوار قوم مسلمان ہو گئی. وہ آپ دیکھیے کہ ایک شیر ہوتا ہے، ایک جنگلی جانور ہوتا ہے، اس کو بھی سدھا کر کے امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں کہ ایک جنگلی جانور خونخوار ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ سدھا لیتے ہیں اور اس کو وہ بھی پاؤں چاٹنے لگ جاتا ہے. تو انسان تو پھر انسان ہے. صحیح.
انسان کو سمجھائیں گے کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ بالکل ہوگا فائدہ. اور جتنا درد سمجھانے والے کے اندر ہوگا، جتنا درد سمجھانے والے کے اندر ہوگا، واقعی وہ مخلص ہے سمجھانے والا. ایسے نہیں وہ یا تو اوپر سے یا اس کا بغض رکھتا ہے یا اس کی کوئی نفرت کرتا ہے، نہیں، اللہ کے لیے اس کو سمجھائے. جب وہ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا کہ اس کے دل میں بات اترے گی اور انشاءاللہ اس کی زندگی بھی سنورے گی. بس اوقات امیر سنت فرماتے ہیں آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی ساری نسل کو سنوار دیں گے، کسی کی ساری قوم کو سنوار دیں گے، اس کی ساری زندگی کو سنوار دیں گے. اور آپ کے 2 کڑوے بول بس اوقات اس کو دین سے دور کر دیں گے. اس لیے سمجھانا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ بندے کو فائدہ بھی دیتا ہے اور سمجھانا بھی چاہیے. ایک بات سلمان بھائی، مجھے عابد بھائی کی بات سے توجہ گئی. نگرانی شورا سے آپ نے بھی پوچھا ہے، میں نے بھی پوچھا ہے، اور بعض اوقات ہم دونوں نے مل کے بھی پوچھا ہے کہ جی آپ اتنا خوبصورت اتنا مؤثر بیان کیسے کرتے ہیں. ہم دونوں نے پوچھا جی. تو ایک دفعہ میں نے کئی دفعہ پوچھا اور ہمیشہ یہی جواب ملا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہی فرمایا ہمیشہ. تو ایک دفعہ میں نے کہا بالکل فضل تو ہے، لیکن مطلب میں سیکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو کچھ بتائیں. تو مجھے فرمایا صرف ایک چیز، بہروز نگرانی شورا کے الفاظ بتا رہا ہوں، فرمایا امت کا درد پیدا کر لو اپنے دل میں. اللہ. بس جب امت کا درد ہوگا نا آپ کے دل میں، پھر جو آپ کے الفاظ، جو آپ کا لہجہ، جو آپ کی گفتگو، دیگر معاملات جو ہوں گے نا وہ الگ ہی ہوں گے. اور اگر اس پہ غور کریں تو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ جن مبلغین میں، یعنی امیر اہل سنت میں دیکھیں، دیگر میں دیکھیں، اور جو جن میں بھی ایک درد امت ملے گا نا آپ کو کہ امت جو ہے میرے آقا کی امت یہ جہنم میں نہ جائے، اس کو دنیا و آخرت میں تکلیف نہ ہو، یہ گمراہی پہ نہ جائے، یہ حرام رستے پہ نہ جائے، یہ گناہ کے رستے پہ نہ جائے. یہ جو امت کا درد ہے نا یہ سلمان بھائی بندے کو سمجھانے والے کے انداز کو نکھار دیتا. اللہ کرے ہمیں بھی ملے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ عابد بھائی نے جو فرمایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کو ہلایا اور پتے جو تھے وہ جھڑنے لگے. تو اس سے ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے انڈائریکٹ اسپیچ. آپ ہر چیز کی براہ راست اصلاح کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی، یہ تو ہم سیکھ رہے ہیں نا، اور بعض اوقات تو صراحتاً معاملہ ہی یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں یا ایسے ایسے کہتے ہیں. تو وہ اصلاح ہی مطلوب تھی کہ اصلاح بھی ہو گئی اور بندہ 9 منٹ بھی نہیں ہوا کہ کس کو بات کی جا رہی ہے. تو ضروری نہیں ہوتا ہر وقت ڈائریکٹ اس میں موڈ میں رہیں آپ، بلکہ بعض اوقات انڈائریکٹلی بھی سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی نتائج آئیں گے. مرحبا. چلیں جی، یہ بھی بڑی پیاری بات ہوگی مہروز بھائی، اللہ برکت دے. عابد بھائی نے خط کا لفظ استعمال کیا اپنے گفتگو میں. خط کے معنی جو ہے نا جیسے مختلف معنی ہے. خط جو ہے وہ ایک تو اسکلیٹر کو بھی خط کہتے ہیں. یہ اس کی وہ بتائیں، وہ املا بتائیں. خط، خا اور طا، ٹھیک ہے، اس کو دونوں کو ملائیں گے خط تو خط بن جائے گا. تو یہ معنی لکھنے میں ایک طرح کا ہے لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے، مختلف ہے. جی. تو خط کا ایک تو یہ جیسے عابد بن لیا تو وہ لائن ٹھیک، ڈرا کرنا، اس کو بھی خط یہی کہیں گے کہ خط ہے. جیسے خط استوا ہے، جی، ٹھیک ہے، خط جدی ہے، خط سرطان ہے، سبحان اللہ. یہ بھی ہے. جیومیٹری جنہوں نے پڑھی ہے تو ان کو بھی یاد ہوگا. نہیں پڑھی آپ نے؟ نہیں، صرف یہ جملہ کافی نہیں ہے، اس میں اضافہ کرنا پڑے جنہوں نے جیومیٹری پڑھی ہے اور یاد ہے. اور یاد بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پہلا مسئلہ تھا جیومیٹری کا. جی جی. 2 متقاطع خطوط سے بننے والے راسی زاویے متماثل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اب تو یوں بیان کریں تو اس کا اگلا لفظ یہ آتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا. تو بہرحال 2 متقاطع خطوط سے بننے والے راسی زاویے متماثل، تو بڑا آسان مسئلہ تھا یہ. جی جی. فارسی میں سمجھا رہے آپ؟ نہیں، میں فارسی میں نہیں، میں اردو بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میں ابھی ثابت بھی کر سکوں گا، آپ اس کو یہاں وائٹ بورڈ لگائیں. حضور ہم بغیر ثبوت کے ہی مانتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ برکت دے آپ کو. میسج ہے یہاں پر، دنیا پور سے میسج ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایک بات تھی تو میں نے کہا چلیں جی بات پہ بات کر لیتے ہیں. مجاہد بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ سمجھانے اور نکتہ چینی کرنے میں کیا فرق ہے خالد بھائی؟ سمجھانا ہوتا ہے، سمجھانا برائے اصلاح ہوتا ہے، غلطی کو درست کروانا ہوتا ہے. اور نکتہ چینی تو جو صحیح ہوگا اس میں بھی کر لی جاتی ہے، اور اس میں آسانی سے کر لی جاتی ہے
کیونکہ جس نے عمارت اپنی محنت سے اور ذرا انداز سے بنائی ہو، اچھی عمارت تعمیر کی ہو، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی عمارت کو بنانے میں اور اس کو سنوارنے میں کتنا وقت لگا ہے۔ نکتہ چینی کرنے والا آ کے نکتہ چینی تو کرے گا، لیکن وہ بھی بیچارہ پھر ڈر رہا ہوگا کہ یار یہ بلا وجہ کی باتیں کر رہا ہے، میری اچھی بلی عمارت کو اب میں بیچنے لگا ہوں تو یہ ریٹ خراب کر رہا ہے، تو وہ غریب اچھا کام کر کے بھی ڈر رہا ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام کر کے بھی دندنا رہے ہوتے ہیں، تو نکتہ چینی کرنے والے نا عام طور پہ صحیح لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، کیونکہ نکتہ چینی کرنا ان کے لیے صحیح جگہ پر آسان ہوتا ہے۔ غلط جگہ پر نکتہ چینی کریں نا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، تو وہ غلطی کرنے والا کیونکہ پہلے ہی سینہ تان کے غلطی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ بھی جس طرح سے نمٹتا ہے وہ الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ سمجھانا اور نکتہ چینی کرنا، ان دونوں کا ایک واضح فرق یہ ہے کہ سمجھانا ہمیشہ درد دل کے ساتھ ہوگا، جبکہ نکتہ چینی کے لیے درد دل ضروری نہیں۔ جی، اور اصلاح بھی مقصود نہیں۔ جی، جہاں اصلاح مقصود نہیں ہے وہاں بولیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، نکتہ چینی کر رہا ہے، یعنی آپ یہ نہیں چاہتے کہ سامنے والا بہتر ہو جائے، آپ کو صرف سامنے والے کو ڈی گریڈ کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ الفاظ بھی ویسے ہی لے کر آئیں گے، نکتہ چینی کرنے والے ہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے پوائنٹ اسکورنگ کا، اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا، حالانکہ کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن سر دست ایک مثال اگر میں دوں، اور جو افراد اس معاملے میں شریک ہوتے ہیں ان کو بہت سارا اس کا اندازہ ہوگا۔ میت کو قبر میں بھی اتار رہے ہوں گے نا، اس وقت بھی چند افراد وہ سب سے پیچھے ہوں گے جنہوں نے کندھا لگا دینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی ہوگی، وہ بھی آواز لگا رہے ہوں گے دھیان سے اتارنا، دیکھ کر اتارنا۔ یہ بعض لوگوں کی طبیعت میں ہی شامل ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بولیں گے اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے، نہ بھی دلائیں تو کافی ہوتا ہے، لوگ سکون میں رہتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، موجود ہے، یہ بھی بات ہے۔ نکتہ چینی کرنے والا، نکتہ چینی کرنا، یوں اس کو آسان میں اگر یوں اس کا ایک نکالوں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو بے عزت کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کے کسی عیب کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بندہ غور کر لے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سمجھانے کا انداز اور ہوگا، نکتہ چینی کرنے کا انداز کیا ہے یہ اور ہوگا۔ دیکھیں یوں نہیں کریں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں۔ یہ تو ہوگا کس میں، یہ تو آ گیا سمجھانے میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور نکتہ چینی اگر آپ نے کرنی ہے، او بھائی کن کموں میں کن چکروں میں لگے ہوئے ہو، کوئی شرم حیا کوئی ہے آپ کے اندر کیا نہیں ہے؟ اب آپ یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی آپ اس کو یہی بتا رہے ہیں کہ بھی دیکھو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچو، یہ نہیں کرو، لیکن یہ دوسرے سینس میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو آپ کون سی بات کس طریقے سے کر رہے ہیں، تو یہ اس کو اس میں موڈیفائی کر دے گا، اس میں لے جائے گا کہ آپ نکتہ چینی کر رہے ہیں، سامنے والے کو خالی ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ واقعی کسی کی جو ہے وہ غلطی پر اس کو بتانا یا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی کہ تخریب میں اور تعمیر میں فرق ہے۔ جی، تعمیر طریقے سے ہوتی ہے، تخریب کے لیے کوئی خاص طریقہ ایک جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے۔ تخریب کرنی کسی کو بھی آپ دے دیں، بچے کو بھی آپ ہتھوڑا دے دیں تو وہ کوئی نہ کوئی شے آپ کو توڑ کے دے دے گا، اور آپ بنانے کے لیے کسی عقل مند کو بھی دے دیں تو ہر بندہ وہ چیز بنا بھی لے، ضروری نہیں۔ تو سمجھانے میں اور نکتہ چینی کرنے میں یہ اس طرح کا ایک فرق موجود ہے۔ آپ عیب جوئی کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، مطلب یہ آپ نکتہ چینی کر رہے ہیں، اور آپ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ اچھے انداز میں کسی غلطی سے روک رہے ہیں، سو اٹس مینس کہ آپ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ نکتہ چینی کرنے والا اپنی حیثیت خود بھی کھو دیتا ہے، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بات بات میں ٹانگ ہی اڑاتا ہے، یہ تو بیچ میں ہی آ جاتا ہے، اور سمجھانا کیا ہے، اس کی حیثیت بندے کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور لوگ بس اوقات کسی کو سمجھانے کا کہتے بھی اس سے ہیں کہ جس کو خود سمجھانا ہی نہیں آتا، الٹا کام بیٹھا بنانے کے بجائے بگاڑ دیتا ہے۔ کے ہی آتے ہیں اللہ کی۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی کو تنہائی میں سمجھایا، جس نے کسی کو کسی کے سامنے سمجھایا، اس نے سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے کسی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اس کو مزین و آراستہ کر دیا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ چلیے جی کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔
اخلاق کا تحریر راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آج موضوع سمجھانے کے فائدے. میرے خیال سے اس وجہ سے لوگ نہیں سمجھتے کہ ہمارا سمجھانے کا انداز صحیح نہیں ہوتا. اس لیے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے طریقہ کار سیکھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھانے کا اور سمجھنے کا انداز پتہ چل جائے گا. مرحبا ماشاءاللہ. جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں حافظ سلیمان بھائی کے اپنے شہر سے بول رہا ہوں. تو سلیمان بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے بھائی سے یا اپنی بہن یا کسی رشتہ دار سے قطع تعلق ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر فرض کرو کہ میرا بھائی ہے وہ میرے ساتھ ناجائز زیادتی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ ایسا نہ کرو، آپ ایسا کرو، تو اس کے بدلے وہ قطع تعلق میرے ساتھ کر دیتا ہے. میں بہت مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، زیادتی کر کے میں اخیر ان سے قطع تعلق کر دیتا ہوں. تو اس میں میری بھلائی ہے، تو کیا مجھے قطع تعلق ان سے کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ پلیز میری رہنمائی کیجیے. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. مہروز بھائی یہ جو ہمارا ہے نا سیالکوٹ ریجن، جی وہاں یہ ہے کہ جس طرح کراچی میں ہے نا مولانا جس میں داڑھی رکھی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ مولانا بولیں گے. جی یہ کراچی میں یہ ضائع و شائع ہے. ٹھیک بھلے اس کو مولانا لفظ کا میم کا مطلب کیا ہے یہ بھی پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے. لفظ مولانا کا معلوم نہ بھی تو بول دیں گے. اسی طرح یہ جو ہمارا ہے نا ریجن، یہ سیالکوٹ ریجن، جی 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 سیالکوٹ ہے، سمڑے وال ہے، شکر گڑھ ہے، ظفر وال ہے، بجوات ہے، یعنی یہ جو علاقہ ہے. جی جی تو یہاں پر کیا ہے کہ جس کو مذہبی ہو گیا نا جس کا، اس کو حافظ صاحب اس کے نام کا حافظ لگا دیں گے. ٹھیک. اور یہ کیا آرے حافظ جی خیر ہے، یعنی یوں ایک ہے. اچھا حافظ جی لفظ ویسے جو نابینا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو انہوں نے تو وہ اوریجن کا ہے ساتھ، تو اس لیے میرے نام کے ساتھ انہوں نے جی حافظ لگا دیا. میں تو حافظ نہیں ہوں جی. آپ کے پڑوسی بھی ہیں بتا رہے ہیں. جی ہاں جی، خالد بھائی ماشاءاللہ ہمارے بڑے جید حافظ ہیں، اور ماشاءاللہ استحضار قرآن کریم کی آیات پر جو خالد بھائی کا دیکھا ہے ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. آمین. جو انہوں نے بات کی مہروز بھائی کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیں عمومی جواب اس کا بہرحال یہی ہے کہ ہر صورت میں قطع تعلق نہ کیا جائے بلکہ نبھانے کی کوشش کی جائے. لیکن بعض معاملات یا بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں بندے کو کہ پیچھے ہٹنا جہاں پہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لی جائے. مرحبا، بہت پیارا جواب دیا. جی کال لیتے. اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان مدنی صاحب کے بارگاہ میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص گمراہیت اور بد عقیدگی کی طرف چل پڑا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، بات بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھنے میں نہیں آتا، بات پہ بات نکال ہی رہا ہوتا ہے، اور گمراہیت کی لوگوں کی طرف، بد عقیدگی کے لوگوں کی طرف وہ اتنا گھل مل چکا ہوتا ہے کہ اس پر سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کرا جائے اور کیسے سمجھایا جائے ان کو؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی شاید فرما دیجیے. ایسے بندے کو سمجھانا سب کی بس کی بات نہیں. بہت پیارا سوال کیا آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو. ایسے بندے کو سمجھانا یہ سب کی بس کی بات نہیں. سفر مدینہ کی ایک یاد میرے ذہن میں آ گئی. جی مجھے ایک ڈرائیور ملا. اس ڈرائیور نے مجھے ایک سوال کیا. ٹھیک. جب ڈرائیور نے مجھے سوال کیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جواب تو مجھے معلوم ہے. میں نے کہا جب آپ کو جواب معلوم ہے تو پھر آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ صحیح. انہوں نے کہا جی لوگ ہم پر سوال کرتے ہیں اور پھر ہم جواب دے رہے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک. تو میں نے کہا اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے. آپ اسے اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو بولیں کہ میں تو ڈرائیور آدمی ہوں، مجھ سے آپ گاڑیوں کی معلومات لیں، مجھ سے آپ گاڑی کے پردے کے بارے میں پوچھیں، مجھ سے آپ مختلف علاقوں کے بارے میں معلومات لیں، بھی کتنا ٹریول ہے، کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا ٹائم لگے گا، فلان جگہ پر جائیں گے کتنا کرایہ لگے گا، کتنا فیول لگے گا. گاڑی کے بارے میں معلومات ہے وہ آپ مجھ سے لے لیں، سفر کے بارے میں معلومات ہے وہ آپ مجھ سے لے لیں، احتیاطیں کیا ہیں یہ آپ مجھ سے لے لیں. مسئلے بتانے کے لیے تو میں نہیں، مسئلہ پوچھنا تو آپ مفتی صاحب سے پوچھیں جا کے. آسان سا حل ہے اس کا. تو میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کو کوئی دینی الجھن کسی کی ہے تو ہر بندہ اس کو سمجھا لے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اس کو تو علماء اور مفتیان کرام کے ساتھ اگر آپ ملاقات کروا دیں گے تو یہ سلسلہ کار صورتحال کیا ہو جائے گی
یہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گی. اور ہر سوال کا جواب میں ہی دوں یہ مشکل امر ہے. ہر سوال کا جواب دینا میرے ذمہ بھی نہیں ہے. کیا کہیں گے سلمان بھائی؟ آپ ہی سوالات کرتے ہیں, ایک سوال میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے. جی. اصل میں ایک شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں یوں ہے جو کیفیت انہوں نے بیان کی کہ گمراہی کی دلدل میں گر رہا ہے, بد مذہبیت بد عقیدگی کی طرف جا رہا ہے, دین اسلام کے خوبصورت عقائد و نظریات جو ہیں اس سے انحراف کر رہا ہے ہر سطح پہ, وہ جس درجے کے بھی پھر نظریات ہیں. تو ہم کیوں نہ سمجھائیں؟ عوام کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پایا جاتا ہے. یہ کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جی سمجھا رہے ہیں, ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے, نیت دفاع اسلام ہوتی ہے, نیت ان کی ہوتی ہے کہ اسلام کے روشن عقائد و نظریات جو ہیں, اہل سنت کے جو نظریات و معمولات ہیں اس کا دفاع ہو, ان کا فروغ ہو. نیت تو اچھی ہے, سامنے والے کی اصلاح ہو. پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں آپ, کہ ہمارا کام کیوں نہیں ہے اور ہم کیوں نہ کریں. ہم میرے میں دیکھیں ایک حد تک تو ہم کسی کو بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. عوام ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ سمجھانے اس کو آپ جواب دینے پر آ جائیں اور وہ اعتراض کرے اور آپ کو جواب نہ آئے, دو نقصان ہوں گے. ایک تو وہ اپنی بات پر پکا ہو جائے گا, غلط بات پہ پکا ہو جائے گا, اور دوسرا آپ کو ہلا کے چلا جائے گا, یا آپ ادھر چلے جائیں گے. صحیح. تو اس لیے جو کام بندے کا ہے اسے وہی کام کرنا چاہیے. صحیح. آپ کو کوئی دینی الجھن ہے, کوئی مسئلہ ہے کسی بھی اعتبار سے, وہ آپ ریلیونٹ بندے سے پوچھیں. ہر بندے سے تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے. صحیح. یہ بتائیں, یہ کریں, یہ کریں. اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ایک تو بندے کو رہنمائی ملے, وہ کیا ملے, وہ صحیح ملے. جی. اور پھر اگر عقائد کا کوئی مسئلہ ہے, اس میں کسی کی کوئی الجھن ہے, تو وہ ایسے بندے کو اگر جواب دے گا کہ جسے اس کا جواب آتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا مہروز بھائی کہ وہ اسے اس برائی سے کیا کر لے گا, بچا لے گا. ورنہ اگر ہماری اتنی معلومات اور نالج اگر نہیں ہے اور ہم جواب دینے پر آ جائیں, تو سامنے والا, ہم جب جواب نہیں دیں گے تو وہ کیا سمجھے گا کہ میں کیا ہوں, میں ٹھیک ہوں, اور اوپر سے ہماری بنیادیں بھی ہلا کر وہ کیا ہوگا, وہ چلا جائے گا. اس لیے یہ جواب دینا یہ ہر بندے کا کام. جس گاڑی اور جس روٹ کے آپ ڈرائیور نہیں اس پہ بیٹھنے کی کوشش بھی نہ کریں. سلمان مجھے دو تجربات ہوئے اس حوالے سے خالد بھائی. ایک تو میں ایک پائلٹ کے ساتھ بیٹھا, یعنی تھے ہم گاڑی میں لیکن وہ پائلٹ تھے بائی پروفیشن. صحیح. تو ایسی باتوں میں پتا چلا کہ ان کو نا بائک چلانی نہیں آتی. صحیح. جہاز اڑاتے ہیں اور بائک چلانی نہیں آتی انہیں. نہیں مہروز بھائی میں نے آج تک بائک نہیں چلائی. صحیح. اچھا بالکل سیم کنڈیشن ایک گاڑی کے ایکسپرٹ سے ہوئی. یعنی یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ انہوں نے بچپن سے گاڑی چلائی ہے, یعنی ان کے شو روم ہے فیملی میں, تو اس اعتبار سے تو چلائیے. نہیں چلانی چاہیے, بچوں کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے, قانونی طور پر اور دیگر معاملات کے حوالے سے درست نہیں ہے. لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ گاڑی میں ایکسپرٹ بندہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو عموماً کہہ رہے ہیں میرے بھائی گاڑی جو گئی ہے نا یہ بڑی شاندار گاڑی ہے, فلا ماڈل ہے اس کا, یوں نا اتنا بندہ, ان کو بھی بائک چلانی نہیں آتی. تو دونوں افراد سے میں نے یہی کہا سمجھنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں نے پائلٹ صاحب سے کہا, میں نے کہا سر آپ جہاز اڑا لیتے ہیں, بائک چلانی نہیں آتی. کہنا میرے کو میری فیلڈ نہیں ہے نا, کبھی ٹرائی نہیں کیا. صحیح. کبھی ٹرائی نہیں کیا. تو اس اعتبار سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا میں اس کو لینا یوں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر کوئی اپنے طور پر جواب دینے پر آیا ہوا ہے. تو یہ خطرناک بات ہے. اس لیے نہیں کہ آپ جواب دے نہیں پائیں گے, صحیح, اس لیے کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. ایسا ہی. اور جب آپ کی فیلڈ نہیں ہے نا تو آپ پھنس سکتے ہیں اور اس میں آپ کی آخرت خراب ہو سکتی ہے. تو اپنی عافیت اس میں جانی, اور اس میں کوئی ذلت کا پہلو بھی نہیں ہے کہ میں جواب نہیں دے سکا. کوئی میرے اوپر واجب بھی نہیں ہے جواب دینا, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. کوئی آ کے مجھ سے بولے تمہارے ابو اچھے آدمی ہے برے آدمی ہے, سلمان بھائی مجھے بتائیں, میں دلیل دوں گا. بالکل کوئی دلیل نہیں دیں گے. آپ سے میں پوچھتا ہوں سلمان آپ کے ابو اچھے آدمی ہے برے آدمی ہے؟ اچھے آدمی الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہی ہے. اب اس پہ میں دلیل دینے بیٹھوں گا خالد بھائی کیا کہ میرے ابو اچھے آدمی ہے, میں دلیل دے رہا ہوں کہ نہیں دیکھو میرے ابو یوں, میرے ابو یوں. وہ دلیل دوں گا بھائی, کیا آپ اپنے ابو سے سیٹسفائی نہیں ہے؟ یہ تو وہی دلیلیں دے گا نا اس طرح کی. کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو دینے کی؟ آپ بول دیں بھائی کہ آپ بڑوں کے پاس جائیں, میرا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جواب دے کر آپ اتنا مطمئن ہوں گے نا انشاءاللہ. میں تو بڑا مطمئن ہوتا ہوں, میرا تو جواب یہی ہوتا ہے کہ جی آپ اکابر علماء کے پاس جائیں, بڑوں کے پاس جائیں, جہاں تک دے سکتے ہیں, جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہ دے دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں اور کال شامل کرتے ہیں. وسوسوں کا شکار بھی نہ ہو. اور امیر لسنر کا جو 30 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی وسوسہ نہیں ہے. رسول اللہ کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا ہے, کوئی وسوسہ نہیں. اسلام کے حوالے سے کیا ہے, کوئی وسوسہ نہیں. اور نہ ہمیں کوئی وسوسے سننے کی
اور دماغ میں دل میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو بالکل ان سب چیزوں سے اپنی جان چھڑا کر, تو وہ ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ہمارا جو عقیدہ ہے, نظریہ ہے اہل سنت, اس کے اوپر بالکل ہم کیا ہیں, فرمایا ثم استقاموا, بس بندہ جو ہے وہ اس پر مستقیم رہے, ڈٹ جائے میرے حضور ہیں جی, ثم استقاموا, سبحان اللہ, ڈٹا رہے, کامیابی یہی ہے. اللہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ہر طرح کی بد مذہبی سے بچائے اور علم دین حاصل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. کیا ہے دلی نام ہے میرا, میں مقصد سے بول رہا ہوں, لیکن یہ نعت مجھے بہت پیاری لگی اس کی. یہ ابھی جو پاک سے احسان بھائی یہی نعت دوبارہ سنا دیں. یہی نعت دوبارہ سنا دیں. واہ بھائی حسان بھائی, کیا بات ہے آپ کی. آگے چلتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی جو کلام آپ نے پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ میں پڑھا تھا وہ سنا دیں. کافی سارے پڑھے تھے, آپ کس کلام کا کہہ رہے ہیں تو آپ ہی بتائیں گے. آگے چلتے ہیں جی. اللہ برکت دے آپ کو, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور حسان بھائی سے گزارش ہے کلام سنائیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو, بھکر سے میسیج ہے. یا مرحبا, سبحان اللہ. نعت خان اسٹیم سر سے کلام سنا دیں. مدینے مجھ کو بلا لیں, بہت اداس ہوں میں. ٹھیک ہے جی. کچھ کلام سنیں حسان بھائی, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے اور انہوں نے صبح مدینہ کو جو ہے وہ ویو کیا ہے, دیکھا ہے اور باقاعدہ طور پہ دیکھا ہے, تو وہ ذرا اس کا امیجنیشن کر کے صبح مدینہ کا میسج جو امیجنیشن کر کے صبح مدینہ کا پھر کلام سنیں, آپ کو مزہ آ جائے گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا
غزل بڑھ کر قصیدہ اس کا ایک شعر اور پڑھ دیں. کاف گئے سو تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک سے حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط تام میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا. اللہ اکبر. کیا کلام لکھا ہے امام اہل سنت نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے مزار پر انوار پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام اہل سنت کے صدقے میں نبی پاک کی محبت نصیب فرمایا. آمین. مزید کلام شامل کریں. پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، سرکار بلا سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت نکالو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو، غیار بچا لو، محبوب خدا سر پہ اجل جا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل جا کے کھڑی ہے، ستار کا ایمان بچا لو۔
کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بتاؤں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں مدینے سے کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے اور دنیا والوں دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے امیر سنت کا ایک ویڈیو پیکج ہے ہمارے پاس کہ مائک یا سوشل میڈیا پر سمجھانا. آئیے ہر سب کیا فرما رہے ہیں. آپ نے کہا جیسے مائک پر سمجھانے کے تعلق سے تو یا مائک ہو یا سوشل میڈیا ہو ویڈیو ہو تو ہر طرح مطلب پھر بھی یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ سمجھانے کے جو یا نصیحت کے یا اصلاح کے جو اصول ہیں اس کو اسی طرح شرعی اجازات کے ساتھ ہی لے کر چلنا پڑے گا کیونکہ آسان بڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ویڈیو کے ذریعے پیغام دے دیں یا واٹس ایپ کے ذریعے پیغام بعض اوقات واٹس ایپ بھی لیک ہو جاتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تو ان میں بھی کیا احتیاطی پہلو اور شرعی احکام کو سامنے رکھا جائے گا. مائک پہ تو کرتے ہی ہے لیکن اب وہ مائک تو کیا ایک علاقہ ہی ہوا اب تو سوشل میڈیا ورلڈ وائڈ سمجھایا جا رہا ہے جس کو دیکھو وہ مسلح بنا ہوا ہے اور اصلاح کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے سامنے والے کا بالکل یعنی کہ عزت کا بعض اوقات تو کنڈا کر دیتے ہیں ناس کر دیتے ہیں کیا عوام کیا خواص. میں تو یہی عرض کروں گا جب تک شریعت واجب نہ کر دینا اس وقت تک کسی کو بھی اب مائک پر نہ سمجھایا کریں. مائک پر بھی ڈانٹتے ہیں غصہ رف گفتگو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جدھر دیکھو گروپ بنے ہوئے سنیوں کے کچھ امام ادھر ہیں تو کچھ امام ادھر ہیں کچھ امام ادھر ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے یار. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بھی تو سوشل میڈیا پہ بیان کیا تھا اسی میں مسئلہ تھا تو اس لیے ہم نے سوشل میڈیا پہ سمجھایا. میڈیا پہ بات ہوئی تھی تو میڈیا پہ سمجھانا پڑے گا نا. وہ جواب یہ دیتے ہیں شریعت جب واجب کر دے نا پھر تو واقعی سوشل میڈیا پر ہی سمجھانا چاہیے لیکن یہ اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ ازالہ مجھ پر واجب ہے یا جناب پر واجب ہے. تو اسی سے اگر کہا جائے کہ بھائی آپ کی یہ شرعی غلطی ہے حضرت دیکھ لیں آپ اور اس کا آپ کو ازالہ فرض ہے
جبکہ وہ شرعی غلطیاں، اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ شرعی غلطی ہے، اس کا ازالہ آپ پر فرض ہے. تو اب ازالہ کیا؟ ازالہ یہ کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ 100 آدمیوں کے سامنے کوئی یعنی اس نے کوئی فاحش غلطی کی، غلط مسئلہ بیان کر دیا مثلا، تو انہی 100 کے سامنے ازالہ فرض ہو گیا، جبکہ وہ ثواب جو ہے درستی ظاہر ہو گئی. اب دوسرے 1000 کے سامنے بھی اگر کیا ازالہ تو وہ ازالہ نہیں ہے. ازالہ انہی 100 کے سامنے ہے، ان کو پتا چلے کہ مسئلہ غلط ہو گیا تھا، درست یہ ہے. یہ ہے ازالہ جو کہ فرض ہے شرعی غلطی پر، مسئلہ غلط بتا دینے پر، اور نہ کرنا ازالہ کبیرہ گناہ. اچھا، پھر ازالہ فوراً واجب ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، کریں گے یار، بعد میں کریں گے یار، موقع پر کریں گے، نہیں اب بھی سانس بعد میں لو، پہلے ازالہ کرو. ایک مبالغہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو اگر کوئی شرعی مسئلہ غلط ہو گیا، کوئی ایسی شرعی غلطی ہو گئی، اس کا ازالہ تو اس طرح فرض ہوتا ہے. یہ تو کر نہیں ہوتا. البتہ ایک کوئی بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے ہی غلط، حالانکہ بعض اوقات اگلے کے بعد کی تعویل ہوتی ہے، اس کا جواب ہوتا ہے. تو پہلے اسی سے رجوع، وہ بھی تنہائی میں، جو بھی طریقہ کار ہے تنہائی کا، ایک الگ سے اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو یہ کہا تھا یہ کیا ہے، کہ مانا کیا. تو اگر وہ تسلی بخش جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پاس اگر حکم شرعی موجود ہے، اتنا علم ہے، تو آپ اپنے دلائل سے ان کا جو بھی تھی وہ غلطی ان پر واضح کریں کہ یہ آپ کی شرعن غلطی ہے، یہ اس کے دلائل ہیں. اب وہ بے جا ضد کرتا ہے اگلا کہ ہاں بھی میری، نہ بھی میری، وہ اپنی بات واپس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ پر واجب ہے کہ امت کو یہ مسئلہ درست بتا دیں. اب اگر آپ پر شرعن واجب ہے تو بے شک سوشل میڈیا میدان آپ کا ہے. اگر واجب نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ، میرا خیال نہیں بلکہ یہ تاکید ہے، ایسا نہیں کریں یار. بالکل میدان جنگ بنا دیتے ہیں، بات بات پر سوشل میڈیا ایسا مل گیا ہے کہ جس کو دیکھو جو سمجھ میں آئے نا، سمجھو کہ وہ بعضوں کو تو ایسا ہی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جیسے اپنے نہیں، وہ ایک بندر نے اپنے کسی مالک، کسی کے پاس تھا وہ، تو اس نے دیکھا کہ وہ شیو بنائی، مالک نے پھر اس طرح رکھ دیا. بندر کا کام ہوتا ہے نقل کرنا. تو مالک آگے پیچھے ہوا تو بندر اترا، کہیں چھت وغیرہ پر چڑھا تھا، اٹھایا اس نے اس طرح، اور وہ نقل کرنے لگا، ناک منہ سب چھیل کے رکھ دیا، خونا خون ہو گیا. تو یعنی یہ بھی تو طریقہ کار بھی تو نہیں آتا. نہیں تو ہمارا انداز یہی ہے، منہ چھیلنے والا انداز ہے. علمی انداز، ناصحانہ انداز، مصلحانہ انداز، حکیمانہ انداز یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہے نا، یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا. یقیناً ہمارا ایمان ایک ایک حرف پر لکھا ہوا. عملی جامہ کون پہنے گا؟ کون پہنا گا یہ بتائیے. اگر علماء بھی نہیں پہنائیں گے تو کیا ہم عوام سے امید رکھیں کہ یہ اس پر عمل کریں گے؟ ان کو بیچاروں کو آیت بھی نہیں پتا ہوتی. تو ہم لوگ جو اہل علم ہیں، جو اہل علم ہے، میں ہم مائنس کر دیتے، میں تو عالم ہوئی نہیں سمجھے، جو بھی اہل علم ہے. اب باقی یہ آیت پر عمل نہیں کریں گے، میرے طلباء کرام عمل نہیں کریں گے، مبلغین عمل نہیں کریں گے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر اس آیت کو بھلا کر رکھ دیں گے اور منہ توڑ دوں گا، سر پھاڑ دوں گا، یہ کیا اس طرح کوئی دین پھیلائے کبھی یار؟ کیا غوث پاک نے اس طرح مطلب لوگوں کو قریب کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے کروڑوں اربوں ماننے والے اس طرح ہو گئے تھے کیا؟ مارا ماری کرنے سے، توڑ پھوڑ مچانے سے؟ نہیں. اس نے اخلاق، غیر مسلم بھی قدموں میں آ کر ڈھیر ہو جاتے تھے نا. اب حالات جو بھی آپ کے سامنے ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا. تو آپ طلباء کرام ہیں، آپ علماء کرام ہیں، یا اس میں ایسے کہ علماء کرام ہیں، کچھ ایسے کہ جو مستقبل کے علماء کرام ہیں. آپ ورنہ امت کو سنبھال نہیں سکو گے. امت کو سنبھالنا ہے، اور امت کو آپ کردار سے سنبھال سکتے ہیں، اس سے اخلاق سے سنبھال سکتے ہیں،
अड़ा उड़ी मारा मारी से कभी भी दीन नहीं फैला न फैलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह हमें सुन्नत का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए कि हमें भी समझाना आ जाए और अच्छे अल्फाज और अच्छा अखलाक, और सबसे बेहतरीन बात यही कि इंसान के किरदार से चीज़ें बहुत सारी वाज़ेह हो जाती हैं। इसका किरदार जो है ये कैसा है और इसका हुस्न सलूक कैसा है, इसका अखलाक जो है वो कैसा है। मुझे आबिद भाई एक दुकानदार नहीं भूलता, और उनसे एक चीज़ जो है वो खरीदी और फिर उनसे उस पर कुछ गुफ्तो शनीद हुई। दुकानदारों का अंदाज हमने ये देखा है कि आप चीज़ खरीदने जाएं तो वो और होता है, और जब आप उस चीज़ के हवाले से उनसे बात करें तो फिर उनका अंदाज क्या हो जाता है और हो जाता है। बाज़ जगह तो लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस क्या तब्दील नहीं होगा, ये भी लिखा होता है। और बाज़ जगहों पर तो मैंने ये भी लिखा हुआ देखा है कि खरीदा हुआ माल वापस और तब्दील हो सकता है, ये भी मैंने देखा है। अच्छा, वापस करने वालों के ऊपर भी है कि ये वापस चेंज ऑफ माइंड की वजह से हो रहा है या ये वापस किसी खराबी की वजह से वाकई हो रहा है, इस पे भी गौर करने वाली एक बात है। तो बहरहाल अब इसके शरई प्रोस्पेक्टिव क्या है ये फिर एक अलग सवाल है और एक अलग जो है इसका जवाब है। मुझे जो बात याद रहेगी वो ये है कि उन्होंने मुझसे वैसे ही बात की आबिद भाई जब मैं वो खरीदने के लिए गया था। मेरा मिसकंसेप्शन था वो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो मैंने उन्हें कहा मैं हैरान हूं कि जब मैं खरीदने आया था तब भी आप ऐसी बात कर रहे थे और अभी भी आपका अंदाज वही है, बात करने का अखलाक तरीका मतलब सब वही है। उन्होंने कहा, उन्होंने बात की, उस बात का खुलासा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अखलाक है वो यही है, आप हमारी चीज़ खरीदें, आप हमारी चीज़ वापस करें, मतलब कुछ भी करें, हम बात जो है ना वो हमारा बात करने का अंदाज और तरीका क्या है यही है, और यही होना चाहिए। अखलाक बेस्ड ऑन मफाद नहीं होना चाहिए, अखलाक बेस्ड ऑन लिल्लाहियत होना चाहिए। अखलाक है बंदे का अंदाज है, अच्छा अंदाज है, अच्छा अखलाक है, तो ये मोहब्बत वाला होना चाहिए। और यहाँ मैं एक और बात भी अर्ज करूँ कि दूसरों के लिए इम्तिहान भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर इम्तिहान में हर कोई पास हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो किसी के अखलाक का इम्तिहान भी ना लें, और बहरहाल अगर इम्तिहान आ जाए तो फिर जिस पर इम्तिहान आए उसे पास हो जाना चाहिए। सफ़र मदीना में भी खालिद भाई आप देखें तो ये इम्तिहान कभी कभी जो है वो आ ही जाता है, और वक्त खालिद भाई बिलाखिर क्या है गुजर जाता है। आप दो चार बातें आगे पीछे की, दाएं बाएं की, ऊपर नीचे की करेंगे, फिर भी गुजर जाएगा। थोड़ा सब्र शुक्र कर लेंगे और जिसे बोले कि अपनी कड़वाहट को हत्तल इम्कान कुछ कम भी कर लेंगे तो भी वक्त गुजर ही जाएगा। क्या फरमाएंगे आप? वक्त की ये खासियत है और खूबी है कि ये गुजर जाता है। अगर खुशियों का ही तांता बंधा रहे ना तो बंदा अपने अफ़ाल में अच्छाई को भूल जाए, और अगर गम ही उसको घेर लें तो फिर ये अल्लाह तबारक व तआला से मायूस हो जाए। बुजुर्गों ने इस तरह का कलाम किया। तो बंदे को चाहिए कि खुशी और गमी दोनों का सिलेबस जो है वो कुरान और हदीस से मिलता है, हमें उनको ज़रा पढ़ लें, अपने असलाफ की सीरत पर नज़र डालें कि ये खुशी में भी अल्लाह तबारक व तआला की याद में मगन रहते थे, ये मुश्किलात और इम्तिहान के मामले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही लो लगा के रखते थे। नतीजा ये होता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके तज़किरों को बाकी रखा हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी अच्छे अखलाक वाला बनाए, अच्छे अंदाज से समझाने वाला बनाए। और मुझे एक बात याद आ गई जरोज भाई, हम मकाम जयराना पे थे जी, उम्रे का हिराम जो है बांधा हुआ था। ये हज 2022 की बात है जी। मुझे कोई मिल गया और उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ दें, यानी मोहब्बत करने वाला एक टाइम जैसे लोग मुलाकात करते हैं, उनका क्या करें मुझे कुछ दें। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा देखें अभी तो मेरी जेब में जो मोबाइल है, मोबाइल में आपको दे नहीं सकता। अच्छा, फिर मेरे पास मेरे जो है वो कार्ड है, ये भी मैं आपको दे नहीं सकता। अच्छा, नोट मेरे पास 500 रियाल का है, वो भी मैं आपको नहीं दे सकता। और अब रह जाके अगर आप देखें तो चश्मा है मेरे पास,
اور وہ بھی ایک میں ساتھ میں 2 اور بھی لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ اپنا چشمہ مجھے دے دیں. اللہ صحیح محبت کرنے والے تھے. اچھا میں نے چشمہ اتار کے ان کو دیا اور انہوں نے لگا بھی لیا. یعنی میرا نظر کا چشمہ، نمبر والا چشمہ انہوں نے لگا. اچھا اب میں سوچوں یار یہ کیا ہو گیا. میں تو یہ سوچ کے میں نے تو کہا تھا بھائی چشمہ کون لے گا، نظر والا چشمہ ہے تو وہ جس کی خراب ہے وہی پہنے گا. صحیح تو سر درد. پھر کیا ہوا، پھر اس ٹائم ہی ساتھ انہوں نے جب دیکھ لیا نا کہ یہ کیا ہو گیا، گر گیا، تو وہ پھر آئے. انہوں نے پھر 1 ریال کا سکہ مجھے دیا. انہوں نے کہا آپ ان کو یہ 1 ریال کا سکہ دے دیں اور چشمہ اپنا واپس دے دیں. میں نے کہا یار یہ آپ یہ 1 ریال کا سکہ رکھ دیں چشمہ. پھر انہوں نے وہ سکہ رکھ لیا اور چشمہ بالآخر مجھے. آپ دیکھیں کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ چشمہ مستقل لگایا جاتا تو وہ شاید ان کی بینائی پہ ضرور فرق پڑ جاتا. اللہ رحمت فرمائے، اللہ عافیت فرمائے. لوگ مل جاتے ہیں اور طرح طرح کی صورتحال سچویشن ہو جاتی ہے. بندے کو بہرحال اپنا اخلاق اور اپنی گفتگو کیا کرنی چاہیے، اچھی ہی رکھنی چاہیے. اللہ ہمیں اچھے انداز سے بتانے والا سمجھانے والا بنائے. اور جو اللہ رسول کی بات ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، برے کاموں سے بچا رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کی باتیں سمجھ کر برائی سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے